بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات سورہ روم کی آخر کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں سب سے آخر آیت کا مضمون یہ تھا کہ اے منکرو، جس خدا کی اطاعت اور عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ذات وہی ہے جس نے تم کو ابتدا میں بالکل کمزور اور نادان بچہ بنا کر پیدا کیا کہ تم ایک جگہ سے سرک بھی نہیں پاتے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو جوانی کا نشہ آیا، اور وقت گزرا تو نہ جوانی کی طاقت رہی، نہ وہ تندرستی رہی، نہ وہ کھانے پینے کا معاملہ رہا۔ دانتوں نے الگ جواب دیا، نگاہ نے الگ کمزوری کا اظہار کیا، ہاتھ پیر کے اندر وہ طاقت نہ رہی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ یہ جو سانس چل رہی تھی اس سانس نے بھی بے وفائی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے منکرو، اگر تم اپنے ہی مختلف احوال میں غور کرو تو اللہ کے علیم اور قدیر ہونے میں تمہیں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب قیامت واقع ہوگی تو مجرموں کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے افسوس ہے کہ ایک منٹ سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے، ہمیں تو کچھ سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملا، ہم نے تو اس دن کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ گویا کہ جب وہ مصیبت میں اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو دنیا میں ہم تو رہے نہیں۔ جس طرح سے آپ اس کو دنیا کی مثال میں سمجھیں کہ اگر کسی پھانسی کے قیدی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور 1 مہینے کا وقت ہو، تو جب 1 مہینہ گزر جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 1 منٹ کے اندر 1 مہینہ گزر گیا۔ اسی کو اللہ یہاں مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جب مجرمین اپنے آپ کو قیامت کے دن ٹھگا یہ محسوس کریں گے کہ ہم برباد ہو گئے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو سدھرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ،
اہل ایمان فرمائیں گے، جن کو اللہ نے علم صحیح عطا فرمایا، وہ کہیں گے کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی سے زیادہ جو علم تمہیں نہیں لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نہ ایک منٹ کی کمی کی نہ ایک منٹ کی زیادتی کی۔ آج عین وعدے کے موافق وہ دن آ پہنچا جسے تم نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے، اور آج اگر وہ دن آ گیا ہے تو بوکھلاہٹ کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک منٹ سے زیادہ رہنے کا دنیا میں موقع نہ ملا۔ نہ تو آج اطاعت کام آئے گی نہ توبہ کام آئے گی، آج سزا بھگتنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ عجیب مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ کسی کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی چھپی نہ رہے۔ اور یہ منکرین کہا کرتے تھے کہ تم یعنی اہل ایمان کے بارے میں ان کا یہ تبصرہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن کریم تو ایک آدمی نے چند آیتیں بنا کر پیش کر دیں، سب نے اس کو مان لیا، العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اخیر کی آیت میں اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کا حال ضد اور عناد کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ گیا کہ قرآن کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ آیتیں بنا دی، سب لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ تحمل کے ساتھ اپنی دعوت کا اور اصلاح کے کام میں لگے رہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں انہیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، گھر گھر قرآن کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اگر مانے لوگ تو اچھا، نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کو حکم یہ ہے کہ صبر کرتے رہیں، اور صبر کے ساتھ اپنے آپ اپنے کام پر جمے رہیں۔ یہ بدعقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کو یعنی خیر کے کام کرنے والے کو آپ یعنی خیر کے کام کرنے سے نہ ہٹا سکیں، برابر خیر کے کام کرنے والے کو کرتے رہنا چاہیے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات اور جو یہاں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہوش و حواس جو اڑیں گے وہ مجرموں کے اڑیں گے، اہل ایمان نہیں گھبرائیں گے، وہ احوال سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھیے یہاں اللہ جب قرآن کریم کی ان آیتوں کا ترجمہ ہوگا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجرم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمیں تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لمحے دو لمحے سے زیادہ کا وقت نہیں ملا، ہمیں مہلت نہیں ملی۔ جبکہ اہل ایمان کا جواب یہ ہوگا کہ قیامت کا وقت جو آج آیا ہے یہ نہ ایک منٹ پہلے آیا ہے نہ ایک منٹ بعد۔ علماء نے اسی آیت کی وجہ سے لکھا ہے کہ دیکھو اہل ایمان کے اوپر قیامت کے دن پریشانی نہیں ہوگی، ہاں جو مجرم ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ہوش و حواس انہی کا بگڑے گا۔ اہل ایمان کے لیے بشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہی دیکھیے آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے، یعنی جس طرف چلنے کا حکم دیا جاتا تھا
وہ جانب مخالف چلا کرتے تھے۔ یہ تو مجرموں کا حال ہے کہ قیامت کے دن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور اہل ایمان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے علم اور ایمان عطا کیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک یعنی برزخ میں پڑے رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے یعنی قیامت کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں کر رہے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی قیامت کے دن کوئی اطاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ توبہ فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی جو لوگ ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے دلوں پر ٹھپا لگ جایا کرتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ لہذا اے پیغمبر، اور مراد ہے ہر قیامت تک آنے والا اللہ کے نبی کا جانشین، اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ، یعنی تعلیم میں تربیت میں اگر کوئی نہیں مانتا تو داعی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ برابر اپنے کام میں لگا رہے اور نافرمانوں کی وجہ سے اپنے اعمال کے اندر کمی اور کوتاہی نہ لانی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔